خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کو اپنے لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہے۔ پروگراموں کا سلسلہ ہے نور حیات، اور اس پروگرام میں آج کل ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے یوحنا اصطباغی کی پیدائش کے بارے میں جانا تھا۔ اس کے پیچھے جو عوامل کارگر تھے ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ یوحنا کے والد زکریا جو کہ ایک کاہن تھے، وہ اور ان کی والدہ دونوں بچہ پیدا کرنے کی عمر سے پار ہو چکے تھے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس زمانے میں بانجھ پن کو خدا کی لعنت سمجھا جاتا تھا، اور ایک بانجھ عورت کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اور ایک دن جب زکریا اپنی ہیکل کی خدمت سر انجام دے رہے تھے اور خداوند کے حضور بخور جلا رہے تھے، تو خداوند کے فرشتہ نے یعنی جبرائیل نے آ کر ان کو ایک بیٹے کی نوید سنائی تھی، اور اس کا نام بھی بتا دیا تھا کہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ چونکہ زکریا نے اس وقت اس بات پر یقین نہیں کیا تو وہ 9 ماہ کے لیے گونگے ہو گئے۔ اور پھر پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ الشبہ کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جیسا کہ خدا کا وعدہ تھا۔ اور پھر جب 8 دن پورے ہو گئے اس بچے کی پیدائش کے، اور جب اس کا ختنہ کیا جانے والا تھا، تو اس کا نام لوگ زکریا رکھنے لگے اس کے والد کے نام پر۔ لیکن الشبہ نے اس وقت یہ کہا کہ اس کا نام زکریا نہیں بلکہ یوحنا ہوگا۔ لوگوں نے زکریا سے اس بات کی تصدیق کرانی چاہی، اور اس سے پوچھا گیا اشاروں کنایوں میں، اور زکریا نے ایک تختی منگوا کر اس پر لکھا کہ اس لڑکے کا نام یوحنا ہوگا، اور لکھا ہے کہ لوگ تعجب کرنے لگے کیونکہ زکریا کے خاندان میں کسی کا نام بھی یوحنا نہ تھا۔ یوحنا نام کے معنی ہے خدا کا فضل، یا خدا فضل کرتا ہے۔ اور اگر ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے بڑے تناظر میں اس کو دیکھیں، اس کے جو بڑا مضمون ہے اس کے تناظر میں ہم دیکھیں، تو نجات کے لیے جس چیز کا ہونا ضرور ہے وہ ہے فضل، خدا کا فضل۔ تو نہ صرف یہ کہ یوحنا کی پیدائش میں خدا ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہا تھا، بلکہ اس کے نام کے معنی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نجات صرف اور صرف خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، اس کا ختنہ کرا دیا گیا 8ویں دن، اس عہد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یکایک زکریا کی زبان کھل گئی اور وہ خدا کی بڑائی کرنے لگا، اور پھر اس نے ایک گیت گایا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس گیت کو لاطینی زبان میں بینیڈکٹس کہا جاتا ہے، یعنی برکت۔ وہ برکت جو زکریا کو 9 مہینے پہلے بخور جلانے کے بعد دینی تھی، وہ اب اس برکت کا اظہار کر رہا ہے، اور نہ صرف اس برکت کو وہ بنی اسرائیل کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، بلکہ اس نجات کو خدا کے بڑے منصوبہ کے تناظر میں بھی پیش کرتا ہے۔ ہم نے زکریا کے گیت کا پہلا حصہ پچھلی دفعہ دیکھا تھا، جس میں کہ اس نے خدا کی نجات کے لیے، خدا کے چھٹکارے کے لیے اس کی بڑائی کی، اور پھر اس نے داؤد کے گھرانے کا ذکر کیا کہ داؤد کی گھرانے سے خدا نے اپنی نجات کا سینگ ظاہر کیا، اور پھر اس نے ایک پولیٹیکل سیلویشن کی، ایک سیاسی نجات کی بات کی کہ خدا اسرائیل کے سب دشمنوں کو، اس سے سب کینہ رکھنے والوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت روح القدس کے زیر اثر زکریا نبوت کر رہا تھا خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں۔ اور پھر ہم نے مکاشفہ کی کتاب سے دیکھا تھا کہ ایک آخری معرکہ ہوگا، ایک آخری جنگ ہوگی ہر مجدون کے مقام پر، جہاں خداوند یسوع مسیح اپنے تمام دشمنوں کو، سب قوموں کو اپنے زیر کر لیں گے۔
اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس بات کا ذکر زکریا نبی نے بھی پرانے عہد میں کیا تھا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا کاہن ایک نبوت کر رہا ہے، اور یہ نبوت خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے متعلق ہے۔ آج ہم اس گیت کا دوسرا حصہ دیکھیں گے، اور اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے بیٹے سے متعلق بات کر رہے ہیں، یوحنا سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ ان کا یہ بیٹا دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا کام کیا ہوگا، اس کی خدمت کیا ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں خداوند کے کلام کی جانب۔ ہم مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 73ویں آیت سے دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا۔ آمین۔ گیت کے پہلے حصے میں زکریا نے خدا کی نجات کا ذکر کیا، اور اس نے داؤد کے گھرانے کا ذکر کیا، کیونکہ پرانا عہد نامہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیح نجات دہندہ منجی داؤد کے گھرانے سے آنے والا تھا، جو داؤد کے تخت پر عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اب زکریا اس بات کو اور پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور وہ ہمیں ابراہم تک لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی۔ ابراہم کا ذکر ہم نے مریم کے گیت میں بھی دیکھا تھا۔ خدا نے اپنی نجات کا منصوبہ ابرام پر ظاہر کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت تک وہ ابھی ابراہم ہوا نہیں تھا۔ یہ باتیں ہمیں پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب کے چند پہلی آیات میں ملتی ہیں، جہاں خدا نے ابرام سے ایک بڑی برکت کا، ایک بڑے نام کا اور ایک بڑی قوم کا وعدہ کیا تھا۔ ان باتوں کو ہم مریم کے گیت میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ خدا نے برملا اپنی نجات کا اظہار کب کیا تھا، تو ہم نئے عہد نامہ میں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ لیکن دوستو، خدا نے اپنے مشن کا، اپنے نجات کے مشن کا برملا اظہار سب سے پہلے ابرام سے پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں کر دیا تھا کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ بڑی برکت تھی، یہ بڑی نجات تھی جو خدا ابراہم کے وسیلے سے، اس کی اولاد کے وسیلے سے ساری دنیا کی قوموں کو پہنچانا چاہتا تھا۔ اور اسی کا ذکر زکریا اپنے گیت میں کرتے ہیں کہ وہ چھٹکارا جو آنے کو ہے، وہ نجات جو آنے کو ہے، وہ نجات کا سینگ جو داؤد کے گھرانے سے بلند ہوگا، اس کا الٹیمیٹ مقصد، حتمی مقصد یہ ہوگا کہ وہ ابلیس کو، شریر کی ساری طاقتوں کو، اس دنیا کی ساری بدی کو زیر کر لے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ایک پیش گوئی تھی۔ لیکن زکریا ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اس کا وعدہ تو خدا نے اپنے کلام کے نہایت شروع میں پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں کر لیا تھا، جہاں پر ہم ایک عالمگیر خدا کا ایک عالمگیر مشن دیکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ دوستو، جب ہم خداوند کی حضوری میں لے جائے جائیں گے،
جب خداوند یسوع مسیح اپنے سارے دشمنوں پر فتح یاب ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی جو دوسری زندگی ہوگی، اپنی عمر بھر ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ خدا کی نجات بہت جامع ہے، خدا کی نجات بہت کمپریہنسو ہے۔ یہ بائبل مقدس کے کور سے لے کر کور تک چلتی ہے، یعنی اگر آپ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک پڑھیں گے تو آپ کو اسی نجات کا ذکر ملے گا۔ اور اب ہم گیت کے اس آخری حصے تک پہنچ گئے ہیں جہاں پر اب زکریا کا مخاطب ان کا بیٹا ہے، یعنی یوحنا ہے۔ اب وہ یوحنا سے مخاطب ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں، یہ بھی نبوت ہے۔ ظاہر ہے وہ 8 دن کا بچہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن زکریا کو پتا ہے کہ ان کے بیٹے کی خدمت کیا ہوگی اور اس کے لیے انہوں نے اس کو تیار بھی کرنا ہے۔ تو آئیے ہم زکریا کے گیت کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے باب کی 76ویں آیت میں لکھا ہے، اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا۔ ایک کاہن ہے زکریا، ظاہر ہے اس کی اولاد بھی کاہن ہوگی، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو ایک اور خدمت بھی دی جا رہی ہے۔ اس کو نبی کہا گیا، جیسا کہ پرانا عہد نامہ بھی ہمیں بتاتا ہے۔ زکریا کہتا ہے، اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا۔ یہاں پر 2 نبوتوں کا ذکر پرانے عہد نامہ سے کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آئیے پہلے ہم دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40واں باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ یسایہ اس وقت کے بارے میں پیش گوئی کر رہے ہیں جبکہ خدا اپنے لوگوں کو بابل کی اسیری سے واپس لے کر آئے گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے بیابان میں ایک شاہراہ تعمیر کرو، ایک راہ بنا دو، کیونکہ خدا خود اپنے لوگوں کو چھڑانے کے واسطے آئے گا۔ اور اس کے لوگوں کے لیے کیا اچھی چیز ہوگی اس میں کہ جس راہ سے خدا ان کو چھڑانے کے لیے آئے گا، اسی راہ سے وہ ان کو اسیری میں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا آئے، ایک پکارنے والا آ جائے گا صحرا میں، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوگی، اور وہ خدا کے لیے راہیں استوار کرے گا۔ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں وہاں پیش گوئی کی جا رہی ہے جس کو خداوند کے آگے چلنا تھا، خداوند کے لیے راہیں استوار کرنی تھی۔ زکریا اب اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، یہ بہت بڑی خدمت جس کا ذکر یسایہ نبی نے کیا تھا، وہ تو پوری کرنے جائے گا۔ خدا نے اپنے فضل سے تجھے چن لیا، اور اس نے تیرا نام بھی خدا فضل ہے رکھا۔ پرانے عہد کی ایک دوسری پیش گوئی جس کا ذکر کیا جانا ضروری ہے، وہ ہے ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 1 آیت۔ اب دیکھیں کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ نبوت کی کتابوں میں سے پہلی کتاب ہے، اور ملاکی نبی کا صحیفہ نبوت کی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے۔
تو اگر ان دونوں میں سے حوالہ جات لیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باقی کی تمام کتابوں میں بھی اسی طور کا ذکر ملتا ہوگا۔ آئیے دیکھیں ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہی کام جو یسایہ نے کہا تھا، وہ میرے آگے، وہاں یہ تھا خداوند کے لیے راہ استوار کرے گا، یہاں پر خدا کہہ رہا ہے وہ میرے آگے، جب میں آؤں گا وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ تھوڑا سا انتظار کر لیں، ہم اگلے باب میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ خداوند ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوا، اور کیسے موجود ہوا؟ مریم کی گود میں، اور مریم کی گود سے وہ بزرگ شمعون کی گود میں چلا گیا، اور پھر شمعون نے روح القدس سے بھر کر یہ کہا کہ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے۔ خداوند آنے والا تھا، وہ اپنی ہیکل میں آنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک راہ درست کرنے والے کا آنا ضرور تھا۔ اور زکریا اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، وہ تو ہے، اور تو کس قدر خوش قسمت ہے کہ تجھے خدا نے اس بڑی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ دوستو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چند شخصیات ایسی ہیں کہ جو تاریخ میں صرف ایک دفعہ آئیں ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اب نہ وہ مقصد رہا اور نہ ہی کوئی اور آئے گا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک شخصیت مقدسہ مریم کی ہے، جس پر ہم پہلے غور کر چکے ہیں۔ مقدسہ مریم کو جس کام کے لیے چن لیا گیا، اور انہوں نے خود کہا کہ میں اپنے خداوند کی بڑائی کرتی ہوں جس نے میری پستھالی پر نظر کی ہے، ان کو جس کام کے لیے چنا گیا وہ کام تاریخ میں صرف ایک دفعہ ہونا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ وسیلہ بنی خدا کے بھیجے ہوئے نجات دہندہ کو اس دنیا میں لانے کا۔ اسی طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے کا کام تھا کہ جب خدا خود اتر کر آئے تو اس کے آگے راہ درست کرے۔ یہ کام پھر تاریخ میں کبھی نہیں ہونے کا، اسی لیے یوحنا استباغی بھی تاریخ میں اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ان کی خدمت نے ان کو ممتاز کر دیا۔ وہ دونوں عہود کے، پرانے عہد کے اور نئے عہد کے سنگم پر کھڑے ہیں۔ وہ پرانے عہد کو اپنا کام مکمل کرتے ہوئے اور نئے عہد کو شروع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان دونوں کو آپس میں ملا دیں۔ یہ کام نہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ تاریخ میں اس کے بعد کبھی ہوگا۔ یوحنا کی خدمت ان کو سب لوگوں میں ممتاز کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹا جو زکریا اور الیشبا کے ہاں پیدا ہوا، وہ ایک خاص مقصد کے تحت پیدا ہوا تھا۔ اس کو وہ خدمت دی گئی جس کا ذکر پرانے عہد نامہ میں بھی بارہا ہو چکا تھا۔ زکریا کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ بچہ کون ہے اور اس کی خدمت کیا ہوگی۔ اس کو خداوند کے آگے آگے چلنا ہے، اس کو خداوند کے آگے راہوں کو استوار کرنا ہے، اس کو نجات دہندہ کو متعارف کروانا ہے اس دنیا سے۔ یہ تھی اس کی خدمت کی عظمت۔ اور پھر لوکا پہلا باب اور اس کی 73ویں آیت میں زکریا نے کہا، اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو
ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو، یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے۔ بڑے پتے کی بات بتا دی زکریا نے یہاں پر، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ نبوت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آئے میرے بیٹے تو امت کو نجات بخشے گا۔ نجات بخشنے کے لیے کوئی اور آ رہا ہے جس کو وہ عالم بالا کا آفتاب کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اس نے کہا آئے میرے بیٹے تیرا یہ کام نہیں ہے کہ تو امت کو نجات بخشے، تو صرف اس نجات کا علم بخشے گا، تو اس نجات کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کرے گا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ منظر اپنے ذہنوں میں لائیں۔ یوحنا یردن کے کنارے کھڑا لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ اپنے گناہوں سے معافی کا بپتسمہ لو۔ لیکن جب کوئی بپتسمہ لے کر اوپر آتا تھا، یوحنا نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ تمہارے گناہ بخش دیے گئے، تم کو نجات مل گئی۔ یوحنا نے کیا کیا کہ جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میں تم کو گناہوں سے مخلصی نہیں دے سکتا، میرا بپتسمہ تم کو گناہوں سے مخلصی نہیں دے سکتا۔ اگر گناہوں سے کوئی مخلصی دے سکتا ہے تو وہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کا گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ یہاں پر بالکل واضح ہو گیا کہ یوحنا استباغی کی خدمت کیا ہوگی اور اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے کی خدمت کیا ہوگی، جس کو یہاں پر عالم بالا کا آفتاب کہا گیا۔ آئے میرے لڑکے تو صرف خداوند کے آگے آگے چلے گا، اس کی راہ استوار کرے گا، تو اس کی قوم کو نجات کا علم بخشے گا۔ نجات تو خدا نے دینی ہے، اور کس کے وسیلے سے دینی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا۔ نجات خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب نجات پاتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں نجات دے گا، اس عالم بالا کے آفتاب کے وسیلے سے ہمیں نجات دے گا جو ہم پر طلوع ہونے کو ہے۔ یاد رکھیے گا یوحنا پیدا ہو چکے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ابھی باقی ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کی آنکھوں سے، نبوت کی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ خداوند کے کلام میں آگے لکھا ہے تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ وہ عالم بالا کا آفتاب جب طلوع ہوگا تو وہ جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں وہ روشنی میں آ جائیں گے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ مل جائے گی۔ دوستو یہ ہے زکریا کا گیت، اور وہ بچہ جس کے بارے میں زکریا نے نبوت کی اس کے بارے میں لکھا ہے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دنوں تک جنگلوں میں رہا۔ خداوند کا ہاتھ اس بچے پر تھا، وہ ماں کے پیٹ سے روح القدس لے کر پیدا ہوا تھا، وہ خدا کا نذیر تھا۔ لکھا ہے وہ بڑھتا چلا گیا، روح میں قوت پاتا گیا، اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے وہ زیادہ وقت جنگلوں میں اکلاپے میں گزارتا تھا تاکہ اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے تیار کر سکے جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ ایک اور کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی لیکن اپنے ایک مقام تک پہنچ گئی ہے۔ یوحنا اس دنیا میں آ چکے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اب خداوند میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگلے پروگرام میں خداوند نے زندگی دی تو ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کریں گے۔
تب تک کے لیے میری یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان باتوں کو مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر آصف جان کو اس کے لاؤنج سے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔